بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ سورۃ التکاثر ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سورت کا نام اس کی پہلی ہی آیت کے اندر موجود ہے، الہاکم التکاثر، اور اس کی آیات دو تین الفاظ پر مشتمل ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ سورت مکی صورتوں میں سے ہے۔ جیسا کہ اکثر صورتوں کے شروع میں یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ مکی صورتوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کی آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی، 1 2 3 4 حرف، کلمے یا لفظ اور آیت مکمل۔ یہاں بھی الہاکم التکاثر 2 لفظ اور آیت مکمل، حتی زرتم المقابر 3 کلمے، آیت مکمل۔ چھوٹی چھوٹی آیات اور بڑے اہم قسم کے مضامین، یہ مکی صورتوں کا امتیاز ہے، ان کی ایک خصوصیت ہے۔ یہ صورت بھی جمہور مفسرین اور اکثر اہل علم کے نزدیک مکی ہی ہے، البتہ بعض روایات ایسی موجود ہیں جن کے پیش نظر بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ مدنی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ صحیح تر بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اس کا مضمون اور اس کی آیات کا جو سائز ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مکی صورتوں میں سے ہی ہے۔ اور جیسا کہ مکی صورتوں کی ایک خصوصیت جو عموماً ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مکی صورتیں عقائد کی اصلاح پر خاص طور پر توجہ دیتی ہیں۔ قیامت آئے گی، مرنا ہے، مر کر اٹھایا جانا ہے، حساب و کتاب ہوگا، آخرت، قبر، جنت، جہنم، یہ جتنے بھی ایمانیات کے غیبیات کے معاملات ہیں ان کے بارے میں زیادہ تر مکی صورتوں میں مضمون آیا ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سیدھا قبروں کا ذکر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے یہی صحیح تر بات سامنے آتی ہے کہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے بظاہر چند آیات، صرف 8 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے اہم مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے، جن میں سے سب سے پہلا اور سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو دولت کی ہوس، دولت کی پوجا، دولت کی پرستش نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو دولت کے معاملہ میں ایک معتدل قسم کا رویہ رکھنا چاہیے۔ ایک بات میں نے پچھلے 1 درس میں کہی ہے کہ اسلام نے دولت کو ممنوع قرار نہیں دیا، یعنی اسلام وہ دین نہیں ہے کہ کہے کہ دولت کمانا منع ہے،
اسلام وہ دین نہیں ہے کہ کہے کہ زیادہ دولت رکھنا یا زیادہ دولت جمع کرنا منع ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ دولت کمائیں لیکن اس کے لیے اپنا رویہ کمانے میں بھی اعتدال کا ہو اور اسے لگانے میں، صرف کرنے میں، خرچ کرنے میں بھی اعتدال۔ اور رویہ اعتدال کا کیا ہوگا؟ اعتدال خیر الامور اوسطھا، بہترین امور جو ہیں وہی ہیں جو معتدل ہیں، اوسط ہیں، اور اسلام کی ساری تعلیمات ہی اوسط ہیں۔ نہ راتوں رات کروڑ پتی بننے والی بات، یہ تو اعتدال والی بات نہیں ہے نا۔ اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات کروڑ پتی ہو جاؤں گا تو یہ اعتدال سے بات نکل گئی۔ اسلام میں نہ افراط پسندیدہ ہے نہ تفریط، نہ حد سے آگے نکل جانا اور نہ حد سے پیچھے رہ جانا، بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ اور دولت کمانے میں اعتدال اور دولت لگانے میں اعتدال، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اسلام میں مطلوب ہیں۔ دولت کمانے میں اعتدال کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن کی معروف حدیث ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع۔ قیامت کے دن محشر کے میدان سے کسی انسان کا پاؤں اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہلنے نہیں پائے گا جب تک کہ اس سے 4 باتیں پوچھ نہ لی جائیں۔ گویا یہ سمجھ لیں کہ محشر کے میدان میں انسان کو ایک امتحان دینا ہوگا، 4 سوالوں پر مشتمل پرچہ ہوگا۔ اس پرچے میں اگر پاس ہوگا تو جان چھوٹے گی، نہیں تو نہیں۔ اور وہ پرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہمارے لیے آؤٹ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ دین تو ویسے سارا آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ حج میں فرمایا ہے، وما جعلنا علیکم فی الدین من حرج، ہم نے دین کے معاملہ میں تمہارے لیے کوئی حرج، کوئی تنگی کہیں بنائی نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر معاملے میں دیکھیں جہاں ذرا تھوڑا سا آدمی بیمار ہوا احکام بدلنا شروع ہو گئے، جہاں آدمی سفر میں ہوا، گھر سے نکلا، مسافری اختیار کی، احکام بدل گئے، آسانیاں ہو گئیں۔ ہمارے یہاں 17 رکعتیں عشاء کی گنتے رہتے ہیں، سفر میں صرف 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں۔ عشاء کی کل 2 رکعتیں، وطر کا چونکہ اپنا ایک وقت الگ ہے۔ تو اسلام اتنا آسان دین ہے کہ ہر معاملے میں آسانی۔ بڑے مشکل قسم کے امتحان تھے 2، اور ان دونوں امتحانوں کو ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا کہ وہ دونوں امتحان جو ہیں ہمیں بتا دیے کہ ایک امتحان یہاں پیش آئے گا، ایک وہاں پیش آئے گا۔ اس امتحان کا پرچہ ان 3 سوالوں پر مشتمل ہوگا، اور اس امتحان کا پرچہ 4 سوالوں پر مشتمل۔ 3 سوالوں والا قبر میں۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی میت کو دفن کر کے آ جاتے ہو، گھر والے عزیز و اقارب قبرستان تک جاتے ہیں، اپنی میت کو دفن کیا، واپس آ گئے، اللہ کے فرشتے 2 فرشتے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، منکر اور نکیر۔ وہ آ کے میت کو بٹھا دیتے ہیں، ہم اس کو مٹی میں دبا کے آئے اور وہ اس کو اللہ کی قدرت کے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، اور بٹھا کر اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں، من ربو کا۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ اب پچھلا معاملہ تو ہوا ختم، جو تم نے کرنا تھا وہ کر لیا، جو بونا تھا وہ بو کے آ گئے، اب یہاں 3 سوالوں کے جواب دو۔ پہلا سوال وہ یہ کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر کسی نے زندگی اپنے رب کی اطاعت میں گزاری ہوگی، اللہ کی حدود کا خیال کیا ہوگا، یہ اللہ نے جائز قرار دیا، یہ اللہ نے حرام قرار دیا، اگر ان چیزوں کی تمیز رکھی ہوگی تو وہ بڑے آرام سے کہے گا ربی اللہ، پوچھنے والوں میرا رب اللہ ہے۔ لیکن یہ وہی کہے گا جو کہ دنیا میں اپنے اللہ کو رب اور اپنے رب کو اللہ مانتا رہا، جس نے ساری عمر اپنی مرضی سے گزاری، ساری عمر حلال حرام جائز ناجائز کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی من مانیاں کرتا رہا، وہاں اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔
کہ من ربو کا میں جواب کیا دوں. اور دوسرا سوال من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. اب جو آدمی قدم قدم پر اپنے ہر قدم کو پھونک کر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں یہ کام کروں، ہمارے نبی نے یہ کیا یا نہیں کیا، اس کام کو کرنے کا حکم دیا یا نہیں دیا، آپ کے سامنے یہ کام کیا گیا اور آپ نے اس سے روکا نہیں بلکہ اس پر رضامندی اسے برقرار رکھا، تو وہ کر لے. اور اگر اسے صرف اپنے چاچا تایا، دادا دادی، نانا نانی اور بھائی بہنوں کا ہی پتہ ہے، صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ میرے محلے والے کیا کہیں گے، میرے گاؤں والے کیا کہیں گے، اور شہر ہوا تو محلے والے، اور گاؤں ہوا تو گاؤں ویسے ایک محلے سے چھوٹا ہوتا ہے. 150 گھر ہوئے تو گاؤں ہو گیا، 150-200 گھر ہو گئے. اور گاؤں والے خاص طور پر جو لوگ ہیں، محلے والوں کا بھی یہی عالم ہے، کیونکہ ایک محلے میں عموماً 10-20-30 گھر اس طرف اور 10-20. ہمارے ماحول میں تو ایسا ہے کہ 10-20 گھروں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کون رہتا ہے. یہاں نہیں پتہ ہوتا. یہاں کا یورپ کا علاقہ ہو گیا اور یہ خلیج کے ممالک ہو گئے، ان ملکوں میں 2-1 گھر ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی بلڈنگ معلوم ہے کہ بلڈنگ میں اس فلور پر کتنے فلیٹ ہیں اور اس میں کون کون رہتا ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں معلوم ہوتا. لیکن دیہات میں اب بھی اور ہمارے شہروں میں اب بھی کافی سارے لوگوں کی جان پہچان ہوتی ہے، اور ہم اپنے ان لوگوں کی ناراضگی مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، رسول ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. اگر اس انداز کی زندگی گزار کر جائے گا اور فرشتے نے پوچھا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، تو کیا یہ جواب دے پائے گا؟ اسے جواب نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تو اپنی مرضی کرتا رہا، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرتا رہا، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے گاؤں والوں کو راضی کرتا رہا، اور اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. جسے عمر بھر اس کی پرواہ نہیں تھی وہ وہاں یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور قبر کا تیسرا سوال جو ہے وہ دین کے بارے میں ہوگا. ما دینوں کا، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اور اگر اسلام پر، اسلام کے احکام پر چلنے والا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے، میں نے اسلامی احکام قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر عمر بھر یہ رویہ اپنائے رکھا تو انشاءاللہ قبر میں آسانی سے وہ کہے گا دینی الاسلام، اور وہاں کوئی لینگویج پرابلم نہیں ہوگا. اگر یہ سمجھیں کہ ہم تو پاکستانی ہندی ہیں، چند مولویوں کو تو عربی آتی ہے، وہاں ہمیں عربی کا کیا، وہاں کوئی کمپنی نہیں ہے، وہاں کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے. وہاں آپ عربی سمجھیں گے بھی اور عربی بولیں گے بھی، وہاں لینگویج پرابلم نہیں. وہاں پرابلم ہوگا تو صرف عملی پرابلم ہوگا. اگر پلے عمل ہے تو آپ جواب دیں گے، آپ عربی فر بولیں گے، کیونکہ یہاں بھی اور محشر کے میدان میں بھی جگہ جگہ وہاں اب سلسلہ جو ہے وہ عربی زبان شروع ہو جائے گی. اور وہاں یہ نہیں ہوگا کہ میں تو بنگلہ دیش کا ہوں، میں تو پاکستان کا، میں تو تامل ناڈو کا ہوں، وہاں تو ہمارے فلاں لینگویج ہے، میں پنجاب کا ہوں. وہاں کوئی یہ مشکل نہیں پیش آئے گی. سب لوگ عربی سمجھیں گے، فرشتے کی زبان کو سب سمجھیں گے، لیکن اس کا جواب وہ دے گا جس نے زندگی ان سوالوں کے مطابق گزاری ہوگی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا پہلا امتحان ہے جو قبر میں لیا جائے گا. آپ سب لوگ تیار ہیں یا نہیں اس امتحان کے لیے؟ انشاءاللہ العزیز. یہ 3 سوال قبر میں پوچھے جائیں گے. ان 3 سوالوں کو ان 3 سوالوں کے جواب اچھی طرح تیار کریں. اور ان کے جواب کیا ہیں؟ قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف اور شریعت اسلامیہ اسلام، ان تینوں چیزوں کو جو کہ قرآن و سنت کے مجموعے کا ہی نام ہے، ان کو اپنے عمل کے لیے اور نہ بچھونا بنا لیں. انشاءاللہ ان تینوں سوالوں کو جواب آسانی سے آ جائے گا. اور اب آگے قبر کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے جہاں سے بات شروع میں نے کی تھی کہ اسلام نے دولت کمانے سے روکا نہیں. دولت کمائیے، بلکہ اگر مال ہو
تو ساتھ ہی دل کا حال بھی کچھ اچھا اللہ سے طلب کر لینا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہماری تاریخ اسلام کے مشہور نام اور خلفۂ راشدین میں سے مشہور خلیفہ، یعنی وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب رہے۔ 4 خلفاء میں سے، یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ 4 خلفاء میں سے 2 سسر تھے اور 2 داماد تھے۔ 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں جن کی بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا۔ یہ 2 سسر، پہلے 2 خلیفے سسر اور دوسرے 2 خلیفے داماد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، ان کی بیوی، حسنین کی ماں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے کچھ زیادہ ہی شرف عطا فرمایا۔ ایک بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں، حضرت عثمان کی عمر میں وفات پا گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بھی بیاہ دی، حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہیں۔ وہ ذوالنورین اسی وجہ سے کہلوائے۔ 2 داماد، 2 سسر۔ ان 4 معروف لوگوں میں سے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان کا پورا نام بہت کم لیا جاتا ہے، لوگ عثمان بن عفان کم ہی کہتے ہیں، یا تو کہیں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور بات ختم، اور اگر دوسرا لگا کے ڈبل کرنا ہی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن عفان بہت کم کہا جاتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہ ڈبل نام آتا ہی نہیں۔ ان کو یہ پتا ہے کہ 4 خلیفے تھے، ان میں سے ایک کا نام عثمان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کے اسم گرامی کے ساتھ لاحقہ جو لگا ہوا ہے، مستقل ایک نام جڑا ہوا ہے، وہ ہے غنی، اور غنی کا معنی ہم سمجھتے ہیں مالدار۔ غنی وہ ہے جو بہت بڑا مالدار ہو، اور واقعی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں دولتوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ کام جو پورا علاقہ، پوری قوم مل کر نہیں کر پاتی تھی، وہ اکیلے کر دیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں بئر عثمان کا واقعہ معروف ہے۔ یہودیوں سے پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اپنی جیب خاص، اپنے پیسوں سے۔ مسلمانوں سے چندہ اکٹھا نہیں کیا، بلکہ اپنے پیسوں سے انہوں نے خرچہ کیا اور کنویں کو خریدا، جس سے یہودی مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور یہودیوں کو بھی اجازت دے دی کہ تم بھی پانی لے سکتے ہو، لیکن کسی مسلمان کو روکنا نہیں۔ دولت اسلام میں منع نہیں ہے، اسلام میں دولت کمائیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو دولت تھی وہ انہوں نے اسلام کے لیے وقف کیے رکھی۔ ایک غزوہ کے موقع پر نکلنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے مطلقاً ایک طلب رکھی کہ ہمیں جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو اپنے مال میں سے جو کسی کو توفیق ہے وہ لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ڈھیروں مال لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ کپڑے پہ مال رکھا ہوا ہے، اور اس وقت یہ تو نہیں تھا نا کہ چیک نکال دیا اور پتہ نہیں اس میں ملینوں ڈالر ہیں۔ اس وقت تو مال ہی ہوتا تھا، کیش ہی ہوتا تھا، سونا ہے، اس کے بنے ہوئے درہم و دینار ہیں، تو مال ڈھیر لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ایسے مال کو اٹھا کے جیسے آدمی پھینکتا ہے نا، ایسے اٹھایا۔ اب ایک دینار یا درہم یا جیسے یہاں ریال ہے، اگر ان کا ڈھیر لگا ہوا ہو تو ایسے ہاتھ ڈال کے ایسے آدمی گراتا ہے، تو ایک عجیب سی آواز، اور ڈھیروں مال ہو تو ایک عجیب سا وہ منظر نظر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لایا ہوا مال اس انداز سے اٹھا کے گرا رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو اس کی نجات کے لیے یہی کافی۔ مال ہو تو اس طرح کام آئے تو جتنا بھی چاہے،
اور اعتدال مال میں کیا ہے؟ کمانے میں اعتدال کیا ہے؟ مال کمائیے صرف جائز طریقوں سے۔ اگر آپ کہیں گے کہ 5 روپے کی تو صرف لاٹری آتی ہے، ٹکٹ ملتا ہے 5 روپے کا، اور مہینے میں 1 مرتبہ نکل آتا ہے، کتنے مہینے نہ نکلے گا، 5 ریال ڈالتے رہیں گے اور کبھی نہ کبھی تو نکلے گا، تو 1 لاکھ وارے نیارے ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ یہ جو ہر مہینے 5 ریال صرف ضائع ہو رہے ہیں، ان کا کتنا گناہ ہوگا کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سارا سری حرام میں جا رہا ہے۔ اور ان 5 کو اگر آپ نے 1 سال دیا تو کتنے بنیں گے؟ 60 ریال، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 2 سال دے دیے 120 ریال، کبھی نہ کبھی آپ کا نام نکل آئے گا۔ اگر لاکھوں ریال بھی نکل آئے تو سارے کے سارے حرام ہوں گے، ان میں سے 1 پیسہ بھی حلال کا نہیں ہوگا۔ اسلام اس طرح کی گیم کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ خون پسینے کی کمائی کمائیے، جائز حلال طریقے سے کمائیے، وہ بزنس سے ہو، وہ سروس سے ہو، زراعت و باغبانی سے ہو، صنعت و حرفت سے ہو، کارخانے لگائیے، فصلیں اگائیے، پھل اگائیے، بیچیے، پیسہ کمائیے، لیکن صرف جائز طریقہ سے۔ اگر جائز طریقہ سے کمائیں گے چاہے جتنا بھی آئے، اگر پیسہ ہے صرف اسلام نے 2.5% اس میں سے 2.5% صرف پیسہ آ گیا، سال بھر پڑا رہا، اور اس میں سے 2.5% نکال دیں، آپ کے باقی 97.5% جو ہے وہ خالص حلال۔ اور اگر وہ 2.5% نہیں دیں گے تو اب باقی کا سارا جو ہے وہ بھی خطرے میں آ جائے گا۔ اسی طرح فصل ہو، اسی طرح پھل ہیں، ان میں عشر ہے، اور ان کا جس دن آپ نے پھل نکالنا ہے یا فصل کو کاٹنا ہے اسی دن 10واں حصہ یا 20واں حصہ یہ نکال دو جو کہ اللہ کے حق ہیں، باقی سارا مال آپ کے لیے حلال۔ اب اگر کسی کے پاس سینکڑوں کلو گندم آئے، سینکڑوں کلو جوار آئے، جو آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، اور ایک آدمی کے اللہ نے باغات دے رکھے ہیں بہت سارے، اور اس میں سے ٹنوں آم، ٹنوں سیب اور کتنا پھل آ رہا ہے، اگر اس میں سے تھوڑا تھوڑا، زیادہ بھی نہیں، اللہ نے مانگا کتنا ہے وہاں عشر، اگر پانی صرف بارش کا اور کوئی آپ کو خرچہ نہیں کرنا پڑتا، نہ ٹیوب ویل کا، نہ آبیانہ جو دیا جاتا ہے نہروں کا، سارا بارش کی وجہ سے آتا ہے، تو 10واں حصہ 10%۔ اور اگر آپ کو پانی خود لگانا پڑتا ہے، چاہے ٹیوب ویل ہے، چاہے نہر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، تو پھر کتنا ہے؟ پھر 20واں حصہ 5%۔ اب 5% آپ اندازہ کر لیں کہ گلے میں سے کیا ہوگا۔ اللہ نے جب آپ کو 95 کلو دیے ہیں تو 5 کلو، اس کو 100 کلو دیے ہیں تو 5 کلو اللہ کی راہ میں نکال دو، 95 آپ کے حلال۔ اس طرح اعتدال کے ساتھ جائز طریقہ سے جتنی بھی چاہے دولت کمائیں جائز ہے۔ اسلام کا تو میں کبھی کبھی مثال دیتا رہتا ہوں، اسلام کا تو مزاج ایسا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ جمعے کا دن بڑا مبارک ہے۔ یہودیوں کا حکم تھا کہ ہفتے کے دن وہ کوئی شکار نہیں کریں گے، مچھلیوں کا شکار جو اصحاب سبت کا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، انہیں کہا کہ ہفتے کا پورا دن کوئی کام نہیں کرنا۔ انہوں نے جو کرتوتیں کی وہ تو آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن انہیں پورا دن کام کاج کرنا منع تھا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اس کے معاملے میں کھلا چھوڑا، صبح سے لے کے جمعے کی اذان تک کام کرو، اذان ہو جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم، اذان ہو جائے تو کام کاج چھوڑو اور مسجد میں آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اب یہ نہیں کہا کہ اذان ہو گئی، کام چھوڑ دیا، مسجد میں آ گئے تو اب بیٹھ جاؤ، شام تک مسجد میں رہو، یہ بھی نہیں کہا۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز ختم ہو گئی، اب جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل رزق تلاش کرو، اپنی دکانیں کھولو، اپنے آفس کھولو، اپنی ہل چلاؤ، جو کام کوئی کرتا ہے وہ جا کے اپنا کام کرو۔ جس نے اتنے مبارک دن میں یہ پابند نہیں کیا کہ دن مسجد میں نکالو، وہ ہمیں دولت کمانے سے
پیسہ اکٹھا کرنے سے کیوں روکے گا؟ روکا صرف اس لیے کہ جو وقت، جو چیز، جو طریقہ اسلام نے قرآن کریم میں یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے منع ہے، اس کو اختیار نہ کرو۔ یہی جمعہ کا دن ہے، اسلامی تعلیمات کو ذہن میں رکھا جائے، جمعے کے دن ہی دوسری اذان جب ہو جائے تو دوسری اذان سے لے کر جمعہ ختم ہونے تک کے درمیان اگر کوئی لاکھوں کماتا ہے، کروڑوں کماتا ہے، 100 کماتا ہے، 10 کماتا ہے، وہ پیسے حرام ہیں، کیونکہ جمعے کے لیے اللہ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب اذان ہو جائے تو فوراً مسجد میں آ جاؤ، ذکر الہی کو سننے کے لیے بھاگے چلے آؤ۔ اب اگر کوئی نہیں بھاگتا، نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا، کام کاج میں مشغول رہتا ہے، تو اس آدمی کی یہ کمائی علماء امت کے نزدیک بالاتفاق فتویٰ ہے کہ اس وقت کے دوران کی گئی کمائی حرام ہوگی۔ سارا دن جب اجازت دی ہے تو اس میں آپ صرف آدھا گھنٹہ، یہاں تو ہمارا جمعہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے نا، سعودی عرب کا جمعہ آدھا گھنٹہ، مسجد میں گئے، خطبہ شروع ہوا، 20 منٹ خطبہ، کہیں 15 منٹ خطبہ، 15 منٹ 20 منٹ خطبہ، 5 منٹ 2 رکعت نماز کے لگا لیں آپ، کھینچ تان کے آدھے گھنٹے میں سارا آپ کا جمعہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ نہیں میں اس میں بھی اپنا کچھ نہ کچھ، کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھا کام کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، دکانیں وغیرہ تو ظاہر بند ہو جاتی ہیں، اگر کوئی اس وقت میں کمائی کرتا ہے تو اس کی وہ کمائی حرام ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس میں دولت کمانا منع نہیں، لیکن کمائیں جائز طریقہ سے، اور دولت کو اپنے پاس سے خرچ کریں تو بھی صرف جائز جگہوں پر۔ جو محشر کے میدان میں 4 سوال کیے جائیں گے نا، اس امتحان کے 4 سوال کیا ہوں گے؟ اس وقت تک بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلنے پائے گا حتی یسأل عن 4، جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں 70 سال عمر دی، اور 70 میں نے بڑی عدد ہے وہ کہی ہے، اللہ کے نبی نے 60 اور 70 کہا ہے۔ اعمار امتی بین الستین والسبعین، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان، تو میں نے بڑا عدد لے لیا ہے کہ چلو 70 سال، لیکن مان لیتے ہیں کہ 100 سال کسی کی 120 سال ہو گئی، 120 سال عمر دی کہاں گوائی؟ ان 120 سالوں میں تم نے کیا کیا؟ پہلا سوال یہ ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس 70 100 150 سال کی عمر میں کچھ عرصہ جوانی کا آیا تھا، اس جوانی میں تم نے کیا کیا؟ جوانی کا عرصہ خاص ہوتا ہے نا، پہلے 15 سال اللہ نے معاف کر دیے، کہا کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے، 15 سال کا، 13 کا، 12 کا، 14 کا، جب بھی بالغ ہو جائے، کیونکہ 15 حد ہے، 15 سے آگے لازمی بالغ ہو جائے گا، داڑھی اگے یا نہ اگے۔ اور عورت کے لیے اگر مینسل شروع نہیں بھی ہوتے تو 15 سال کی لڑکی جو ہے وہ بالغ شمار ہوتی ہے۔ پہلے 15 سال اللہ نے معاف کر دیے کہ تمہارا باریک حساب نہیں لیا جائے گا، نیکی کرو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، برائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن آگے کا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اور 15 سال کے بعد جوانی شروع ہو جاتی ہے۔ بالغ ہونے کا معنی ہی یہ ہے کہ جوانی شروع ہوگی۔ اب یہ 15 سے لے کے کب تک جوانی رہتی ہے؟ ہم تو کہیں گے نا کہ 60 70 تک، جب تک آگے نہیں جائیں جوانی ہی رہتی ہے، کیونکہ یہ تو ہمارا وہ مشہور جملہ ہے نا، ابھی تو میں جوان ہوں، ہم تو بوڑھے ہوتے ہی نہیں۔ لیکن جوانی کا ایک جو طے شدہ وقت ہے، کمر سیدھی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، جھٹ سے چل نکلنے میں کی طاقت موجود ہے، جوانی معلوم ہے۔ وہ وقت عمر کا وہ حصہ جس میں آدمی جو کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ صرف جوانی میں ہو سکتے ہیں، یا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اگر اس وقت کے بعد کوئی کہتا ہے کہ جی میں تو وہ گناہ نہیں کرتا تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا،
کمر سیدھی نہیں ہوتی، اور وہ اگر نعرے لگاتا ہے کہ میں نے بالکل آج کل زنا نام کی کوئی چیز میں بالکل قریب بھی نہیں جاتا، تو بھئی اب جانے والی بات کون سی رہ گئی؟ اب جانے کا وقت نکل گیا ہے۔ یہ تھا معاملہ۔ اگر کوئی اس طرح کا نعرہ لگائے اپنی جوانی کے عالم میں کہ میں نہیں کرتا، میں نہیں کروں گا، میں نے نہیں کیا، تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا، اس کی کوئی وزن قیمت ہوگی۔ اس جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ وہ جوانی تم نے کیسے گزاری۔ اگر کسی نے صحیح طریقے سے جوانی کو گزار لیا تو وہ خوش نصیب انسان ہوگا۔ اور اسی جوانی کے لیے شاعروں نے دعائیں مانگی، اللہ کرے تیری جوانی رہے بے داغ، جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کے لیے، اس کی جوانی تو بے داغ پتہ نہیں رہی نہ رہی، وہ باپ تو بیچارہ دعائیں مانگتا رہا۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کچھ کمیونسٹ ٹائپ قسم کا آدمی لگتا ہے۔ اسلام باپ نے اتنی قیمتی باتیں کہیں لیکن وہاں سے کوئی چیز آپ نظر نہیں آتی، لیکن باپ نے باپ کی حیثیت سے دعائیں مانگی کہ اے اللہ میرے بیٹے کی جوانی بے داغ رہے۔ اور اگر پورے جوانوں کو لے لیں، امت کے جوانوں کو لے لیں، قوم کے جوانوں کو، ملت کے جوانوں کو لے لیں، تو مشترکہ دعا ہے کہ اے اللہ جوانوں کی جوانی بے داغ رہے، یعنی یہ عیب اور برائیوں سے بچے رہیں۔ اور یہی وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، گرگ پیری وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار۔ کہتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں توبہ کرنا، جوانی کے عالم میں نیک بننا، جوانی کے عالم میں مسجد کا راستہ اپنی نگاہوں میں رکھنا، جوانی کے عالم میں دل کا مسجد کے ساتھ اٹکے رہنا، یہ شیوائے پیغمبری ہے۔ یہ کام اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا، اللہ کے پیغمبروں نے یہ کام کیا۔ یعنی پیغمبروں کا کام ہے کہ جوانی میں اپنے آپ کو وہ برائیوں سے بچا کے رکھتے ہیں، ان کی جوانی بے داغ رہتی ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار، بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی بیٹھ جاتا ہے۔ جو میں نے پہلے ایک مثال دی ہے کہ بوڑھا ہو کے کہے کہ میں زنا نہیں کرتا، تو کمال کون سا ہے؟ کمال تو تب ہے کہ یہ بات جوان آدمی کہے۔ بوڑھا ہو کے بھیڑیا بھی کہتے ہیں نا کہ پڑا رہتا ہے اپنے اس غار میں یا اپنے کھڈے میں، کہیں کدھر سے کوئی گرا پڑا، کسی کا مارا ہوا شکار مل گیا، اٹھایا اور کھا لیا، کیونکہ وہ شکار کرنے کی عمر نکل گئی۔ اس جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا محشر کے میدان میں کہ تم نے جوانی کیسے گزاری۔ اور تیسرا سوال ہوگا جس کا تعلق ہماری آج کی اس آیت سے ہے، ان مالہ۔ تیسرا سوال مال کے بارے میں، اور اس کے دو حصے ہیں، من این اکتسبتہ و فیما انفقتہ۔ یہ مال کمایا کہاں سے اور یہ مال لگایا کہاں پر۔ کمانے میں بھی حدود ہے اور لگانے میں بھی حدود ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے بھی کما لو اور پھر جہاں چاہے لگا لو۔ کہیں مجرا ہو رہا ہے وہاں پیسے پھینک رہا ہے کھلے عام، کہیں کوئی بھی غلط چیز ہے اس کے خریدنے میں جتنا بھی خرچ ہوتا ہے ہوتا رہے۔ مدرسے والا پیسہ مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کا ناک منہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ تو مولوی ہے، یہ تو مدرسے کے لیے چندہ مانگے گا۔ اس کو اپنے دفتر کے دروازے سے دیکھتے ہی اس کا ناک اوپر اٹھ گیا ہوتا ہے۔ اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہاں ساتھ ہی مجرا ہو رہا ہے، وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں برباد کر کے آ جائے گا اور خوش واپس بڑے مزے سے آ رہا ہے۔ اسلام میں دولت کو کمانے اور دولت کو لگانے دونوں کاموں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کمایا کہاں سے؟ من این اکتسبتہ، اسے کمایا کہاں سے؟ اکتسبتہ، کسب۔ اور کسب کا لفظ تو ہماری اردو میں بھی ہے نا، کسبی ہو تو وہ بس معاملہ ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ لفظ عموماً بدکار عورتوں کی کمائی کی طرف جاتا ہے، لیکن عربی لفظ کسب کا معنی ہوتا ہے کمانا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کہاں سے، اور اسی مال کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا کہ مال لگایا کہاں۔ اگر جائز چیزوں پر کما کے لگاتا رہے کوئی حرج نہیں، اللہ کی راہ میں جتنا بھی دے گا جو جائز ہے، ثواب ہے، اور مدارس ہیں، مساجد ہیں، دیگر رفائی کام ہیں، ان میں خرچ کرے کوئی حرج نہیں ہے، اور کھانے پینے پہ حرج کرے کوئی خرچ نہیں، لیکن حد سے باہر نہ نکلے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا، کلو واشربو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو۔
یہ اسراف جو فضول خرچی ہے اس سے اسلام نے منع کیا. اور دوسری طرف غالباً میں نے یہ کچھ تھوڑا عرصہ پہلے یہاں ذکر کیا تھا کہ اسراف اور تبذیر دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارے یہاں سارا وہ فضول خرچی کے کھاتے میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے, اسراف بھی فضول خرچی اور تبذیر بھی فضول خرچی. حالانکہ اسراف ہے مباح اور جائز کاموں میں فضول خرچی. کھانے کی ایک ڈش کافی تھی, 2 کافی تھی, 4 کافی تھیں, اگر وہاں 40 لا کے رکھ دیں گے تو یہ اسراف, یہ فضول خرچی ہے. اور اگر آپ نے 1 ریال صرف شراب خریدنے میں, 1 ریال سگریٹ خریدنے میں, 1 ریال 1 سی ڈی جس میں گانے ہیں وہ خریدنے میں, جو غلط کام ہے اس پہ 1 ریال 1 پیسہ بھی لگے گا, یہ تبذیر ہے اور یہ اسراف نہیں ہے, یہ فضول خرچی نہیں, یہ بے جا خرچ ہے جس کو اسلام پسند نہیں کرتا. اور اس فضول خرچی کرنے والے کو, بے جا خرچ کرنے والے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو بے جا خرچ کرتے ہیں ناجائز جگہوں پر, حرام کاموں میں, حرام چیزوں کو خریدنے میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, یہ شیطان کے بھائی. پیسہ اس نے کمایا ہوا ہے, لیکن اسلام یہاں بھی اعتدال چاہتا ہے کہ جہاں جہاں اسلام نے حکم دیا ہے وہاں خرچ کرو, جہاں خرچ کرنا جائز ہے وہاں خرچ کرو. شراب پینے میں, مجرے دیکھنے میں, اور فضول قسم کی کیسٹیں اور سیڈیاں خرید کر لانے میں, ان کے سامان جتنے چلانے والے پلیئر ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. اب اگر کہیں کہ سی ڈی پلیئر پورا لینا ہی منع ہے تو ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک آدمی نے سی ڈی پلیئر خریدا ہوا ہے اور وہ اس سے تقریریں دیکھتا ہے, قرآن کریم کی تلاوتیں سنتا ہے, سی ڈی چلائے, کوئی حرج نہیں. اب اس کے اپنے وہ جو اس کا چھوٹا سا پرزہ ہے, اس پرزے کا کوئی قصور نہیں. آپ چاہیں تو اس میں ڈانس دیکھیں اور چاہیں تو اس سے تقریر سنیں, چاہیں تو اس سے تلاوت سنیں, آپ کی مرضی. اگر آپ نے مستقل اسی ڈانس والے کھاتے میں ڈال دیا تو اس کا خریدنا بھی حرام ہے, اس کا بجانا بھی حرام ہے. اور اگر جائز طریقے سے استعمال کریں گے, خریدنا بھی جائز ہے, ثواب ہے, اور بعد میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے, وہ بھی اجر و ثواب ہوگا. غرض یہ کہ اسلام نے دولت کمانے سے نہیں روکا, دولت کمائیے جائز طریقوں سے, پھر لگائیے جائز طریقوں پر. اور ایک سوال اور ہوگا, اور وہ ہوگا کہ ماذا عملتا فی ما علمتا. یہ مولویوں کے بارے میں ہے, یہ سوال مولویوں کے بارے میں ہے کہ تمہیں جو علم دیا تھا اس علم پر تم نے عمل کتنا کیا. لیکن زیادہ خوش بھی نہ ہوئیے, آپ کو بھی تو علم ہے نا کہ 5 نمازیں فرض ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھنا, جمعہ فرض ہے, جمعے کو مسجد میں جا کے وقت پر ادا کرنا, زکوٰۃ فرض ہے, روزہ فرض ہے. یہ تو آپ کو بھی علم ہے نا. جتنا جتنا کسی کو علم ہے اسی حساب سے پوچھا جائے گا. تمہیں علم دیا, اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا, یہ بھی سوال کیا جائے. غرض یہ مختصر یہ کہ اسلام میں دولت کمانا منع نہیں, دولت کمائی جائے لیکن دولت کے پیچھے پاگل ہو جانا منع ہے. یہاں جو پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر, اللہ نے تمہیں دولت کی کثرت نے, دولت کمانے کے جنون نے, دولت کے پیچھے بھاگنے نے تمہیں غافل کر دیا ہے, یہ منع ہے. دولت کمانے میں نہ ماں کی پرواہ, نہ باپ کی, نہ بیوی کی, نہ بچوں کی, نہ اسلام کی, نہ دین کی, نہ قرآن کی, نہ حدیث کی, کسی کی پرواہ نہیں, پیسہ آنا چاہیے, یہ منع ہے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر, تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا. اور تکاثر ہے لوگوں کو دیکھ کر مال کمانے کی ہوس بڑھ جانا. اپنا کام چل رہا ہے, مکان ہے, دکان بھی ہے, اور اچھی سروس لگی ہوئی ہے, دکان نہیں تو سروس لگی ہوئی ہے, دیکھا کہ اس کا مکان بہت زبردست ہے, اب اس کے مکان کے برابر مکان لے جانے کے لیے جائز ناجائز ہاتھ مارنا شروع کر دے گا تو یہ بھی تکاثر ہے. صرف دوسرے کی دولت دیکھی زیادہ ہے, اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کی دولت کے خرچ کے مقامات کیا ہیں. یہ دولت تو اس کی بہت زیادہ ہے, یہ تو اللہ کی راہ میں بھی بے شمار دیتا ہے, اسے یہ غرض نہیں, اسے بس دولت چاہیے. ایک تو حاسد ہیں کہ یا اللہ اس کی دولت ختم ہو جائے, جو کہ بہت ہی برا گناہ ہے.
ایک ہے کہ وہ یہ تو نہیں چاہتا کہ اس کی ختم ہو جائے، چاہتا ہے کہ میری بھی اتنی ہو جائے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی دولت کے پیچھے پاگل ہو جانا، دیوانہ ہو جانا، اور دولت کے پیچھے یوں ہاتھ دھو کے پڑ جانا کہ ہمیں کمانا ہے، شب و روز کمانا ہے، جیسے چاہے کسی بھی طرح ہوگا، یہ ہے تکاثر۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دولت جمع کرنے کی ہوس نے، تکاثر نے تمہیں دین سے غافل کر دیا، اللہ رسول کے احکام سے غافل کر دیا۔ الہاکم، تمہیں لہو کھیل تماشا ہوتا ہے، تم اس کی کمائی کے پیچھے کھیل تماشے میں پڑ گئے ہو، تم دین سے، عبادت سے، اللہ کے حقوق فرائض سے، سب چیزوں سے غافل ہو گئے ہو۔ حتی زرتم المقابر، اور تمہارا یہ سلسلہ کوئی صرف جوانی تک نہیں رہا، صرف 40 سال کی عمر، 60 سال کی عمر تک نہیں، تم نے قبر تک جانے تک یہ سلسلہ اسی طرح رکھا۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں، جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے دولت کی ہوس زیادہ بڑھتی ہے۔ آدمی بوڑھا ہوگا، دولت کی ہوس زیادہ ہوگی۔ اور ایک مثال اور ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو رہنے دیتا ہوں۔ ہوس لوگوں میں کوئی خرچ نہیں، کوئی پیچھے کوئی لمبی چوڑی کھانے والی پارٹی نہیں، لیکن اتنی ہوس کہ ہر وقت دولت کمانے کے چکر میں بھاگے پھر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قبروں تک، کہتے ہیں کہ تمہاری ٹانگیں قبروں میں چلی گئیں، لیکن ابھی ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مارنے سے باز نہیں آتے۔ اسی بات کو اس انداز سے اللہ نے بیان فرمایا، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا اس دولت کی ہوس، دولت کو زیادہ سے زیادہ، تکاثر کثرت سے، یعنی زیادہ دولت اکٹھے کرنے کی ہوس، اس نے تمہیں بالکل غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، لوگوں کے لیے نہیں، خود چلے گئے، یعنی قبر میں جا گرنے تک۔ اور قبروں میں پہنچ جانے کے بعد وہاں کیا ہوگا، یہ دولت کتنا کام آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا ہے، یتبع المیت ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہیں جو میت کے ساتھ قبرستان تک جاتی ہیں۔ یتبع المیت ثلاثۃ، قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں، اور ان تین چیزوں میں سے یرجع منہا الاثنان، دو چیزیں تو واپس لوٹ آتی ہیں، ویبقى معہ واحد، ایک اس کے ساتھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے مال، دوسرا ہے عیال، اور تیسرا ہے اعمال۔ مال، عیال اور اعمال، رشتہ دار، پیسہ اور عمل، یہ تین چیزیں قبرستان تک آدمی کے جاتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں نہ مال رہ جاتا ہے نہ عیال رہ جاتا ہے۔ جسے عمر بھر اپنے بیٹے سے بڑا پیار تھا، اپنی بیوی سے بڑا پیار تھا، بیٹی سے بڑا لاڈ تھا، کبھی کسی کی بیٹی ساتھ گئی ہے، بیٹا ساتھ گیا ہے، کبھی کسی کی بیوی ساتھ گئی ہو، کسی بیوی کا شوہر ساتھ گیا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں۔ قبر میں صرف خود ہی جانا ہوگا، نہ مال ساتھ کوئی رکھتا ہے۔ بیٹے کہیں کہ بھائی ابا حضور نے تو ملین کمائے ہیں، ملٹی ملینئر ہمیں کر دیا ہے، چلو ایک آدھ ملین اس کے ساتھ قبر میں ڈال دیتے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ بڑی مشکل سے ایک اچھا سا کفن خرید کے دیتے ہیں کہ چلو یہ تو اس کو لپیٹ کے بھیجنا ہی ہے، اس سے زیادہ کوئی ساتھ نہیں بھیجتا۔ یہ تین چیزیں قبرستان تک ساتھ جائیں گی، ان میں سے دو واپس، رشتہ دار بھی سارے واپس، حتیٰ کہ اپنی اولاد جو بڑی قریبی رشتہ دار جن کی خاطر انسان ایمان تک بھیج دیتا ہے، شریعت کے احکام کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، ان میں سے کوئی ساتھ نہیں رہے گا، سب واپس آ جائیں گے۔ مال اگر گیا تھا، بچوں کی جیبوں میں مال تھا، بیٹوں کی، بھائیوں کے، اپنے والد کے، اپنے اولاد کے، جن کی جیبوں میں مال تھا وہ بھی واپس لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ابا حضور کے کنارے کچھ رکھ کے چل جاتے، ان کو معلوم ہے کہ وہاں کون سی پانڈا سپر مارکیٹ کھلی ہوئی ہے کہ ابا حضور کچھ خرید لیں، وہاں تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں۔ وہاں ساتھ صرف ایک چیز رہ جائے گی، اور وہ ہے اعمال۔ اگر عمل اچھا ہے ساتھ رہے گا، اور عمل اچھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی قبر 40 ہاتھ، اور کسی روایت میں ہے تا حد نظر، جتنی نگاہ جا رہی ہے
اس کے لیے قبر اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور اگر عمل ساتھ نہیں تو قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ آدمی کی پسلیاں آپس میں یوں، یہ پسلیاں تو یوں ہیں نا اس وقت، یعنی اس طرف والی ادھر ہیں، اس طرف والی ادھر ہیں، قبر اتنا دبائے گی کہ پسلیاں آپس میں یوں آ کے ان کا کچومر نکل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اگر عمل ساتھ ہے تو قبر ہمارے لیے جنت ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو قرار دیا ہے۔ اگر آخرت اچھی ہمارے لیے ہے تو قبر میں ہمارے لیے آسانیاں، آخرت میں اگر ہمیں عذاب ہونے والا ہے تو قبر میں کھاتا یہ کھل جائے گا۔ آپ نے یہ دیکھ لیں کہ قبر میں وہی کچھ پانا ہے جو کہ آخرت میں پانا ہے۔ آخرت اچھی ہونے کے لیے ہم نے کچھ کر رکھا ہے تو قبر میں بھی مزے ہوں گے، اور آخرت کو خراب کر لیا ہے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کا کھاتا قبر میں ساتھ ہی کھل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں دولت اکٹھی کرنے کی ہوس نے، لالچ نے اتنا غافل کر دیا کہ قبر تک پہنچ گئے لیکن تم اس سے باز نہیں آئے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، یہ جو کام کر رہے ہو کلا، یہ اچھا نہیں، اس انداز سے غفلت کا اختیار کرنا، اس انداز سے دولت کو کمانا، یہ اچھا نہیں ہے۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب آدمی ساری عمر دولت کماتا رہے اور جب قبر میں رکھا جائے تو پاس ایک پائی بھی نہ ہو تو پتہ تو چل گیا نا، سارے واپس جا رہے ہیں، اور یہ قبر میں ڈال دیا اور گھر میں جاتے ہی رکھا، بھائی لاؤ ابا حضور کا کہاں کہاں اکاؤنٹ تھا، کس کس بینک میں تھا، کتنی بلڈنگیں، کتنے پلاٹ، کتنا کیا، وہ ابا حضور کا ابھی کفن میلہ نہیں ہوا ہوتا اور یہ اس کی دولت جو ہے وہ بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے جو کیا ہے یہ تمہیں کیا فائدہ دے رہا ہے، تمہارا کیا اس نے وہاں فائدہ کرنا۔ جب دولت ساتھ نہیں جائے گی، جائز ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہر چیز پیچھے رہ جائے گی، قبر میں تمہیں خود بھگتنا پڑے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر تاکیداً فرمایا کہ تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو، یعنی اپنے انجام کو، اس دولت کے غلط طریقے سے کمانے کے انجام کو، دولت کو صحیح طریقے سے کمانے اور صحیح جگہ لگانے کے انجام کو، ان چیزوں کو اگر تم یقینی طور پر جان لو، لترون الجحیم، تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے، جہنم کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور جہنم کا دیکھنا یقینی امر ہے۔ مرنے کے بعد ہر کسی کو جنت جہنم دونوں چیزیں نظر آئیں گی۔ جہنم والوں کو جنت کی نعمتیں نظر آ جائیں گی اور وہ حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہمارا کیا بنا، ہم کیوں ان نعمتوں سے محروم ہو گئے، اور جہنم والوں کو، جنت والوں کو جہنم نظر آ جائے گی اور ان کے لیے اس نعمت کی قیمت اور بڑھ جائے گی کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا موازنہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو جس نے ساری عمر میں کبھی کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی غم، کبھی کچھ نہیں سہا ہو، بڑی عیاشی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، مزے کے ساتھ، اسے جہنم میں صرف ایک غوطہ لگا کے پوچھا جائے گا کہ کیا خیال ہے، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو کبھی دنیا میں سکون چین نام کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ اتنا سخت جہنم کا عذاب ہے کہ اسے اپنی سینکڑوں سال کی کہہ لیں، دسیوں سال کی کہہ لیں، کوڑیوں سال کی کہہ لیں، ساری عمر کی تمام عیاشیاں بھول جائیں گی، کہے گا کہ میں نے تو کبھی عمر بھر کچھ اچھا دیکھا ہی نہیں۔ اور ایک جھٹکا اس کو جنت سے لگا کے جب باہر لایا جائے گا، جس نے ساری عمر بڑی تنگی ترشی میں نکالی ہوگی، جنت سے ایک نظرہ کر کے جب واپس لایا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ ہم نے تو ساری عمر میں کبھی تکلیف پائی ہی نہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے جنت میں بنا رکھی ہیں اور اتنے عذاب اللہ نے جہنم میں بنا رکھے ہیں۔ جہنم کو یقیناً، بے شک جہنم کو بالیقین دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔
یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ یقینی امور ہیں، اور مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دو جگہوں میں سے ایک جگہ، چاہے تو اصحاب الیمین میں سے ہو جائے، چاہے تو اصحاب الشمال میں سے ہو جائے، چاہے تو اہل جنت میں سے، چاہے تو اہل جہنم میں سے۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اپنے بندے کو دونوں راہیں دکھا دی ہیں، اما شاکرن و اما کفورا، اب چاہے تو شکر کرنے والا بن جائے اور جنت میں جائے، چاہے تو ناشکرا ہو جائے اور جہنم میں جائے۔ اللہ نے دونوں جگہ دکھا رکھی ہیں۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ دنیا میں جو نعمتیں دی گئی ہیں، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، گنے تو گن نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم، سورہ ہود، دو جگہوں میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کوئی ساری عمر بیٹھ کے نعمتوں کو گنتا رہے، وہ گن نہیں سکتا۔ اور دور دور بڑی بڑی تو دور کی باتیں ہیں، صحیح حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ فریب میں مبتلا ہیں، جن کی کوئی قدر نہیں کر رہا، جن کی کوئی قیمت نہیں سمجھ رہے۔ اور وہ دو نعمتیں کون کون سی ہیں؟ صحت یعنی تندرستی اور فراغت۔ اب ان دونوں نعمتوں کا اگر صحیح معنوں میں آپ کو اندازہ کرنا ہو کہ یہ کتنی قیمتی ہیں، پہلی نعمت ہے الصحہ، صحت اور تندرستی۔ ایک چکر صرف ہسپتال میں چلے جائیے، اور ہسپتال کے دروازے سے داخل ہوتے ہی مناظر آ جائیں گے، اسٹریچر جا رہی ہے، ٹوٹا پھوٹا آدمی، ٹانگیں ادھر لٹکی ہوئی ہیں، بازو ادھر لٹکے ہوئے ہیں، ٹانگوں کے درمیان سے لوہے کے اتنے بڑے بڑے سریے نکلے ہوئے ہیں، اوپر بولٹ لگے ہوئے تھے۔ آدمی دیکھ کے اس کے اوساں خطا ہو جاتے ہیں کہ میں کس جگہ آ گیا اور یہ آدمی بیچارہ زندہ کیسے؟ دیکھے نا آپ نے، یوں لگتا ہے جیسے لکڑی کی کوئی چیز ہے، اس میں سے لوہے گزارے ہوئے ہیں، اوپر بولٹ کیسے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بڑی ہڈیاں، پنڈلی کی ہڈی ہو گئی، یہ بازو کی ہڈیاں ہو گئی، ان کو جوڑنے کے لیے اس میں سریے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر صحت کی قیمت دیکھنا ہو تو ہسپتال میں چیک کر لیں۔ کوئی وہ ہے کہ وہ بیچارہ ساری عمر کماتا رہا، اب کھا نہیں سکتا، منہ کھلا ہے، اللہ نے کہاں سے اس کا کوئی راستہ بند کر دیا، منہ سے کوئی چیز کھا نہیں سکتا، گلے سے نیچے نہیں اتر رہا، اور اس وقت دیکھ کر یقین مانے بڑی کوفت ہوتی ہے، اور اپنی جیسی کیسی بھی اللہ نے صحت دے رکھی ہے اس پہ شکر کرنے کا فوراً جی چاہتا ہے۔ یہاں نالی لگی ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دائم رکھے، ہم نے یہ لگائی ہوئی ہے لیکن کوئی اور چیز ہے، ان کے یہاں یہ نالی لگی ہوئی ہے، یہ جو گڑھا ہے، اس گڑھے کے اندر سوراخ کر کے اندر نالی ڈال کے اس کے معدے تک پہنچائی ہوئی ہے، اور سانس چل رہی ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بول بھی حسب ضرورت رہا ہے، لیکن کھا نہیں کچھ سکتا۔ اب اس نالی کے ذریعے جو کچھ اس کے معدے میں جا رہا ہے، اس کو کوئی مزہ آتا ہوگا؟ مزے والا یہاں حصہ ہے۔ اللہ رب کہتے ہیں زبان کا چٹخارا، زبان کے چٹخارے نے آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ وہاں دیکھیے اس کو کوئی دولتیں بے شمار ہیں، یہ زبان پہ کچھ رکھ ہی نہیں سکتے۔ صحت کی قیمت، صحت کی قدر معلوم کرنا ہو تو ایک چکر ہسپتال کر لیں۔ رنگا رنگ قسم کے مریض، عجیب و غریب قسم کی بیماریاں، عجیب و غریب قسم کے حالات نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ نے فراغت جیسی نعمت کی قدر معلوم کرنا ہو تو ان لوگوں کو دیکھیں جو یہاں سے 100-200 کلومیٹر نہ ادھر شہر نہ ادھر شہر، درمیان میں روڈ بن رہی ہے، اور یہ بیچارہ مزدور آدمی ہے، چلچلاتی دھوپ، جلا دینے والی دھوپ میں دوپہر کے وقت سڑک کے پتھر توڑ رہا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں دیکھیں اور اپنا دیکھیں، 4-6 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی دی، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اس کے بعد فارغ ہوئے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ 4-6-8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد ہم فارغ ہیں۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی دی، 16 گھنٹے فارغ ہیں۔ 8 گھنٹے سو لیجئے، 8 گھنٹے
پھر بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ان 8 گھنٹوں میں سے کبھی تو تھوڑا سا وقت اس کتاب کو بھی دیا کیجیے. شکر ادا کیجیے اس ذات کا کہ ہم وہاں نہیں جہاں فارغ بھی ہو جائیں گے تو کوئی حال نہیں ہے, کوئی مارکیٹ نہیں, قریب کوئی اپنی کمپنی کے 2-4 وہ پورٹیبل جو رومز ہوتے ہیں وہ ہیں, اور وہیں انہوں نے جنریٹر کے ذریعے بجلی مہیا. وہاں کی زندگی دیکھ کر تعجب نہیں آتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے, کہاں پھنسے ہوئے ہیں. اور وہ تو دور کے ہیں, یہاں شہروں کے اندر رہتے ہوئے صبح سے لے کے شام تک کولو کے بیل کی طرح کچھ لوگ بیچارے مجبور ہیں. ان کی بے بسی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ 20 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے, اور اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے گھر کی روزی روٹی نہیں چلتی, چولہا نہیں چلتا. ان لوگوں کو دیکھیں اور اپنا حال دیکھیں. اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. کام بھی کر رہے ہیں, تنہائیں بھی لے رہے ہیں, پیسے بھی آ رہے ہیں, فرصت بھی ہے, لیکن اس فرصت کو ہم صحیح جگہ پر نہیں لگاتے. فرصت ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی, 8 گھنٹے سونا. 8 گھنٹے سونا ڈاکٹروں کے نزدیک سب سے زیادہ سونا ہے. 8 گھنٹے تو سونا ہی سونا ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جوان آدمی کو بھی, بچے کی میرا خیال ہے کچھ زیادہ عمر سونے کی ہوتی ہے مقدار, چھوٹی عمر کا بچہ زیادہ مقدار میں سوتا ہے. جوان آدمی کے لیے سب سے زیادہ سونا صرف 8 گھنٹے. 8 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے سوئیں گے تو آپ کے جسم کو فائدہ نہیں پہنچے گا, نقصان پہنچے گا. بے وقت سوئیں گے, لمبا سوئیں گے, سستی یہ وہ کوئی نہ کوئی بیماری آئے گی, فائدہ نہیں ہوگا. 8 گھنٹے ڈیوٹی دے لیں, 8 ہی گھنٹے سو لیں, حالانکہ 4-6 گھنٹے کافی ہوتے ہیں. بڑا وقت ہے, اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اللہ رسول کی باتیں پڑھنا, سیکھنا, قرآن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, ان کو کچھ وقت دینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نواز رکھا ہے. اللہ کی نعمتیں, دولت بے شمار ہے, ہر کسی پہ الحمدللہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے. اچھا کھانا, اچھا پہننا. اب رہا یہ کہ اگر کوئی کہے کہ میرا کھاتا بھر گیا ہے, یعنی مجھے اب دولت کی ضرورت نہیں رہی, یہ تو کبھی ہوگا ہی نہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو اللہ سونے کی ایک وادی بھر دے تو کہے گا دوسری چاہیے, اور 2 وادیاں سونے کی بھر دے تو یہ کہے گا کہ اللہ مجھے تیسری وادی بھی چاہیے. اور آگے پتہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کی آنکھ کو یا بندے کے پیٹ کو, بندے کے پیٹ کو, بندے کی آنکھ کو, بندے کے منہ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی, دولت نہیں بھر سکتی. جتنی بھی دولت کما لے اس کی آنکھوں میں وہ بھوک باقی رہے گی. اس کو صرف قبر کی مٹی جو ہے صرف وہ بھرتی ہے. لہٰذا جتنی اللہ نے دے رکھی ہے اس کا شکر ادا کریں, اور شکر ادا کریں اللہ اور دے گا. قرآن کریم میں اللہ نے اپنا یہ نظام خود ہمیں بتایا ہے, قانون بتایا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. اللہ نے دولت دی, یا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ اور دیتا ہے. دولت دی اور اس کو غلط سلط کاموں میں لگایا اور شکر کا نام نہیں, وہ کب چھین لے گا کوئی نہیں جانتا, اور وہ مالک کیسے چھینے گا کوئی سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگ جائز ناجائز کمائی لائے گھر میں ڈھیر لگائے جاتے ہیں اور بڑے آرام سے ہیں, اور اللہ اس کو کھینچ رہا ہے, نکال رہا ہے, اسے پتہ بھی نہیں چل رہا. تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ جب آنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں, جانے کے لگے ہوئے. بیگم بیمار ہو گئی اور سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں کے اخراجات ہیں, بیگم کی خاطر کرنے پڑیں گے. بیٹا بیمار ہو گیا, کہا کہ جی ہمارے اس ملک میں اس کا علاج ہی نہیں ہے, اس کے لیے امریکہ جانا ہوگا, جاتے ہیں. اپنا گھر بیچ کے بھی جانے کے لیے تیار ہیں, جاتے ہیں. یہ اللہ کھینچنا چاہتا ہے جب. اور جس کو اللہ برکت دے دے, پیسہ تھوڑا ہے لیکن بابرکت ہے, بیگم بھی خوش ہے, بچے بھی خوش ہیں, تندرست و توانا ہے, خود بھی تندرست ہے, اسے کوئی بیماری نہیں آتی. کبھی زیادہ سے زیادہ کوئی تھوڑی بہت سر درد ہو گئی, پیناڈول کھائی تو وہ بھی ختم ہو گئی. یہ اللہ کی طرف سے اس کے شکر کے نتیجے, اللہ کی طرف سے شکر کے نتیجے میں نعمتوں میں زیادہ, نعمتوں میں اضافہ. فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ,
والا ان کفرتم، اگر نعمتوں کی ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو فرمایا یاد رکھو میری پکڑ، میرا عذاب، میری سزا لشدید، بڑی سخت ہے۔ دولت سے کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، کبھی کسی کی آنکھیں نہیں بھرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح مسلم، سنن اربع اور مسند امام احمد، حدیث کی ان 6 کتابوں میں، بخاری شریف میں یہ حدیث نہیں ہے لیکن اس کی جگہ مسند امام احمد میں ہے، 6 حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو بھوک لگی اور گھر سے نکلے اور کہیں جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑا وقت گزرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے۔ جا کے اپنے صحابہ کو دیکھا، صحابہ بھی ہیں دونوں، یہ سسر بھی ہیں، بہت قریبی رشتہ۔ پوچھا کہ کیوں آئے ہو یہاں؟ تمہیں گھروں سے نکال کر یہاں کس چیز نے ڈالا ہوا ہے؟ تو دونوں کہتے ہیں یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، بھوکوں مرتے ہوئے، بھوک کے ہاتھوں تکلیف میں مبتلا ہو کر یہاں نکل آئے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، برداشت نہیں ہو رہی تھی، گھر میں پڑے رہنے کی بجائے باہر نکل آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں بھی بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کر ہی یہاں آیا۔ نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے انتہائی محبوب، دنیا بھر کے تمام محبوبوں میں سے اللہ کے سب سے پہلے نمبر کے محبوب، اور بھوک کے ہاتھوں یہ عالم۔ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ انسان ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بھوک کے ہاتھوں یہ عالم۔ تینوں ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس چلے گئے، جا کے پوچھا، گھر سے اہلیہ، صحابی کی اہلیہ نکلی، پوچھا کہ حضرت کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ کہیں ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے یہ بھی، ہم اپنے گھر کا پمپ چلائیں، میٹھا پانی، ٹوٹی کھولیں میٹھا پانی۔ اس وقت میٹھا پانی ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے کہیں دور سے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ پاکستان، انڈیا، ہمارے ملکوں میں نل میں پانی جو آ رہا ہے وہ میٹھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل پانی میں اتنی بلائیں آ رہی ہیں کہ لوگ بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہیپیٹائٹس آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کی وجوہات میں سے آپ کے علم میں ہے، ہمارے حکیم صاحب پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس ہیپیٹائٹس کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں سے پاکستان میں ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پانی صاف نہیں مل رہا، پینے کے لیے پانی صاف نہیں ہے، پانی میں کچرا، پانی میں گندگی، پانی میں یہ، پانی میں وہ، اور ایسے واقعات سن کر یقین مانے کبھی کبھی یہاں کیا آنے لگتی ہے کہ گٹر ٹوٹ گیا، ادھر گٹر پانی کا ٹوٹ گیا، ادھر پائپ گٹر کا ٹوٹ گیا اور پائپ پانی کا ٹوٹ گیا، دونوں پانی مکس ہو گئے اور گھر کے ٹینک میں آ گئے۔ اب رات کو آدمی اٹھا، پانی بھر کے پیا تو پانی کا کچھ اور ہی مزہ آ رہا ہے، جلدی جلدی میں ایک گھونٹ بھر لیا تو پتہ چلا یہ کیا ہے، کھولا تو دیکھا یہ تو گٹر کا پانی آیا ہوا۔ ایسے واقعات ہمارے اپنے کانوں سے سنے ہوئے، اپنے تعلق والے لوگوں سے سنے ہوئے موجود ہیں۔ میٹھا پانی، صاف ستھرا پانی اللہ کی نعمت ہے۔ عربوں میں وہ جا کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا کرتے تھے۔ گھر والی کہتی ہیں کہ میرے شوہر میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں ہمارے لیے، اور اتنے میں بات کرتے کرتے وہ بھی گھر میں آ گئے اور وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ مہمان کو دیکھ کر آدمی خوش ہو تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے نا، اور اگر مہمان کو دیکھا اور وہیں آنکھیں چڑھ جائیں کہ لو وہ یہ بھی آ گیا ہے، اور کچھ نہیں تو پیپسی پلانی پڑے گی، 7 اپ پلانی پڑے گی، جوس بنانا پڑے گا، کھانا بھی کھلانا پڑ جائے گا۔ اب یہ مہمان کون آ گئے ہیں؟ ایک پوری کائنات کا سب سے اعلیٰ انسان اور دو اس کے ساتھ والے انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ انسان۔ صحابی نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں،
تو فرمایا آج دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی میں ہوں کہ میرے گھر میں نبی میری زیارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ فوراً اندر گئے، درانتی لی اور اپنے کھجور کے باغ کے کھجوروں کے باغ سے ٹہنی کاٹ کے لائے، پکی ہوئی کھجوروں کا پورا خوشہ کاٹ کے لے آئے، دھو کے صاف کر کے سامنے مہمانوں کے رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھلے آدمی توڑ کے لے آتے، وہاں سے توڑ کے لے آتے، اب اتنا پورا ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا ہے۔ تو صحابی اندر ہی اندر اتنا خوش ہے کہ میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا تھا کہ آپ اپنی مرضی کی کھجوریں توڑ توڑ کے کھائیں۔ مہمان نوازی کرنے کے بھی کتنے انداز ہیں۔ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنی مرضی کی کھجوریں توڑ توڑ کر کھائیں، اور اس لیے میں نے یہ پورا خوشہ کاٹ کے لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھانے لگے، اور یہ صحابی جو ہیں یہ اٹھے اور چھری ہاتھ میں لی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے ہی چھری ہاتھ میں لی، آپ نے فرمایا الا الحلوب، لگتا ہے کہ تم بکری ذبح کرنے جا رہے ہو، ہمیں گوشت کھلاؤ گے لیکن دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنا، یعنی جس میں تم گھر میں دودھ پیتے ہو، بچے دودھ پیتے ہیں، اس بکری کا گوشت نہیں کاٹنا، بلکہ اگر کوئی دوسری ہے تو کاٹ۔ صحابی نے بکری ذبح کی، گوشت پکایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھلایا۔ ایک ٹرے میں خوبصورت پکی ہوئی بہترین کھجوریں پڑی ہیں، دوسری ٹرے میں بکری کا گوشت تیار بنا پڑا ہوا ہے، اور ساتھ میٹھا پانی ہے۔ ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر کھجور آپ سمجھتے ہیں جب صحیح اس انداز کی جیسے اب شروع ہونے والی ہے، بلکہ ہو گئی ہے، وہ 3 حصے پکی ہوئی ہے، چوتھا حصہ کچی ہے، وہ اتنی خوبصورت بھی لگتی ہے اور اتنی مزیدار بھی ہوتی ہے۔ عربوں میں جب اس پوزیشن میں کھجور ہو تو اس کو پھل کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ یہ کھجور ہے، یہ پھل ہے۔ ہمارے یہاں تو انداز ہی اور ہوتے ہیں نا کھجوروں کے، کھانے کے بھی، رکھنے کے بھی، بیچنے والوں کے بھی۔ یہاں یہ پھل ہوتا ہے، یہ پھل بھی موجود ہے، اور کھانوں کا سردار گوشت بھی موجود ہے، اور میٹھا پانی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا اس موقع پر، کھاتے کھاتے اپنے صحابہ کو کہا ہذہ النعیم، یہ وہ نعمتیں ہیں جو یہ آیت آخری ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فرمایا ہے یہ ہے وہ نعمتیں، یہ ہے وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ مزیدار پانی پیتے رہے، مزیدار پھل اور خوبصورت کھجوریں مزیدار کھاتے رہے، اور گوشت کھاتے رہے، آج ان کا بھی حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں زیادہ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں شکر کرنے کی توفیق سے بھی نوازے، اللہ رب العزت جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور کرے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے، اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کا تعاون بہتر طریقے سے کرے، اور قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمان